بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، رمضان کے دوران خاص طور پر اگر آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو اپنے جسم کے اشاروں کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کی راحت محسوس ہو تو اسے نظر انداز نہ کریں اور فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ تو دوستو، میں وسیم انور وسیم ٹپس فار ہیلتھ کی طرف سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات روزے کی حالت میں شوگر کے مریضوں کی عام طور پر شوگر لو ہو سکتی ہے۔ تو جب شوگر لو ہو چکی ہو تو اس کے لیے کچھ خاص علامات ہیں، جیسا کہ بہت زیادہ پسینہ آنا، ہاتھ پاؤں کا کانپنا، شدید بھوک کا احساس، دل کی دھڑکن کا اچانک تیز ہونا یا بے ہوشی کا محسوس ہونا۔ دوستو، بعض اوقات شوگر کے مریضوں کی شوگر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس صورتحال میں شدید پیاس کا لگنا، بار بار پیشاب آنا، تھکن، دھندلا نظر آنا یا سر میں مسلسل درد رہتی ہے۔ بہت سے افراد ایسے ہیں جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، تو اس صورتحال میں روزے کی حالت میں وہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اگر بی پی بڑھا ہوا ہے تو شدید سر میں درد ہوتا ہے، اور خاص طور پر سر کے پچھلے حصے میں درد زیادہ ہوتا ہے۔ دوستو، دل کے مریضوں کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ ان کے سینے میں درد، سینے پر بوجھ یا درد محسوس ہونا جو کہ بازو یا گردن تک پھیلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، دل کے مریضوں کے لیے سانس کا پھولنا، معمولی کام کرنے یا لیٹنے پر سانس لینے میں دشواری بھی محسوس ہوتی ہے۔ دوستو، ایک بہت اہم بات بتاتا چلوں کہ بعض کا روزے کی حالت میں ناک سے خون بھی آ جاتا ہے، تو یہ بلڈ پریشر کے بہت زیادہ بڑھنے کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض لوگ پانی بہت کم پیتے ہیں اور ان کو پانی کی شدید کمی ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں پیشاب کا رنگ بہت گہرا ہو جاتا ہے، یعنی کہ ڈارک یلو ہو جاتا ہے، زبان اور منہ کا بالکل خشک ہو جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنا یا شدید چکر آنا اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، پانی کی کمی کی وجہ سے الٹی یا متلی کا ہونا، جس کی وجہ سے جسم میں پانی نہیں ٹھہرتا۔ دوستو، بعض اوقات کچھ ہنگامی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہیں، جس میں جسم کے کسی حصے کا اچانک سن ہو جانا یا کمزوری محسوس ہونا، بات کرنے میں بعض اوقات دشواری یا آواز بھی لڑکھڑا جاتی ہے، ذہنی الجھن یا چیزوں کو پہچاننے میں مشکل ہونا بھی عام طور پر دیکھا گیا ہے۔ تو دوستو، اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تو اپنے معالج سے جلد از جلد رابطہ کریں۔ پھر بتاتا چلوں، اگر آپ کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تو روزہ افطار کرنے میں دیر نہ کریں، اس لیے کہ اسلام میں زندگی کی حفاظت کو مقدم رکھا گیا ہے۔ یہ روزہ بعد میں قضا کیا جا سکتا ہے، لیکن صحت کا کوئی متبادل نہیں۔ تو آخر میں دوستو، دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان کی برکت سمیٹنے کی توفیق دے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔